إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو آسمانی شریعت عطا کی ہے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قوم کے لیے مکمل شریعت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت دی اور انہیں شریعت دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکمل شریعت عطا کی۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کرام کو بھیجا ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی شریعت ان کے قوم کے لیے ہوتی تھی، ان کو ان کی قوم کی جانب بھیجا جاتا تھا، ان کے قوم کے افراد کو تبلیغ کرنا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا سننے کا کام ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعثت عطا کی گئی یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ قیامت تک آنے والے افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی۔ جس طریقے سے پچھلی قوموں کی شریعتیں جو ان کے انبیاء کرام لے کر آتے تھے مکمل ہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے وہ بھی مکمل ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی بھی قسم کی کمی ہے، عبادات کے اندر، عقیدے کے اندر، دین کے دیگر معاملات کے اندر، نیک اعمال کے اندر یا آپسی لین دین اور اخلاق کے اندر، تو ایسی صورت میں وہ شریعت کے ناقص ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ عقیدہ اسے اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے اس شریعت کے اندر کسی بھی قسم کی کمی ہے، چاہے عقیدے کے اندر کمی ہے یا عبادات کی صورتوں میں کمی ہے یا نیک اعمال کی صورتوں میں کمی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربانیت کے تعلق سے فرمایا ہے جو پچھلی قوموں میں پائے جاتے تھے، وربانیت تدعوها ما كتبنا عليهم،
کہ جو ربانیت انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، یعنی اپنے آپ کو دین کے لیے بالکل کاٹ کے رکھا ہے، دنیا سے کاٹ دیا ہے، یہ انہوں نے خود ایجاد کی ہے. ہم نے انہیں اس کے اوپر یہ چیز ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی. اب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہر مسلمان کو اچھی طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ رحمانیت کو انہوں نے ایجاد کیا تھا. لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کہ رحمانیت کی بدعت اپنائی تھی. رحمانیت کی بدعت کو اپنایا تھا، ہم نے اس کے اوپر پڑھ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کٹ کے دنیا سے بالکل الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جانا، راغب بن جانا، صوفی بن جانا، زاہد بن جانا، دنیا سے اپنے آپ کو توڑ لینا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لو لگا لینا، یہی رحمانیت ہے. اور اسی رحمانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن الفاظ سے یاد کیا ہے، جن الفاظ سے ذکر کیا ہے، وہ بدعت ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تعلق سے دی ہیں، اگر اس سے ہٹ کر اپنایا جائے تو بدعت ہے. پچھلی قوموں کے اندر بھی جو شریعتیں اور شریعت کی جو باتیں انبیاء کرام لے کر اپنے قوم تک پہنچے، انہیں پہنچایا، اور اس کے بعد اگر کسی نے نیا طریقہ اگر عبادت کا ایجاد کیا تو بدعت ہے. اس وقت بھی وہ نیا طریقہ بدعت مانا جاتا تھا، آج کے زمانے میں وہ نیا طریقہ بدعت مانا جاتا ہے. یہی حقیقت کے بدعت کی. نبی کے لائے ہوئے پیغام سے ہٹ کر کسی ایک الگ صورت کو اختیار ہے. اگر رحمانیت پہ غور کیا جائے تو رحمانیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نیت بہت ہی بہترین ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا لیں، اپنے دل کو، اپنے جان کو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کرتے ہیں. مقصد بھی نیک ہے اور یہ کہ اس ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرنا. لیکن یہ عمل چونکہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے یہ عمل بدعت قرار پایا. نیت بھی نہیں ہے، عمل بھی بظاہر اچھا ہے، مقصد اور ہدف بھی اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسی صورت میں بدعت کیا جاتا ہے. اور حقیقت میں بدعت اسی کو کہتے ہیں. آج کے ہمارے زمانے میں دیکھا جائے تو جس قدر خیر کا زمانہ قریب آتا ہے، رمضان کا زمانہ قریب آتا ہے، نئی نئی بدعتیں ہر مہینے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. وہ بدعتیں جو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جاتی تھی، یعنی وہ نیک اعمال جسے ہم نیک سمجھتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جاتی تھی، نہ اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں. اب یہ نیک عمل جو ہم نے ایجاد کر رکھا ہے، یہ نیک عمل یا تو ایسا ہے جسے ہم نیک سمجھ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیک نہ سمجھا. ہم نیک سمجھ رہے ہیں لیکن صحابہ کرام اسے نیک نہیں سمجھ پائے، یعنی ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلیں اور صحابہ کرام کی عقل نہیں پہنچی. اسی لیے بدعت کو ہمیشہ خراب کہا جاتا ہے، بدعت کو ہمیشہ خراب کہا جاتا ہے. بدعت کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کیجیے، کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کیجیے جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، جس کی نظیر نہ ملتی ہو. آپ نے کوئی نئی چیز کا اختراع کیا، یہ بدعت ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وہاں پہ بدیع کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین کو ایسا بنایا کہ پہلے اس کی مثال نہیں ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے نبی بن کے آ گئے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں کہ اس سے پہلے میرے جیسے نبی نہ آئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری رسالت بالکل نہیں ہو اور مجھے نیا بنا کے بھیجا گیا، اس سے پہلے کبھی کسی رسول کو بھیجا نہ گیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی لغوی معنی میں، لغت کے معنی میں، عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے اس معنی میں بدعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ایک ایسی صورت میں پیدا کیا کہ پہلے مثال نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اور یہی چیز حقیقت میں شریعت کے اندر بھی ہے۔ شریعت کے اندر کسی ایسے عقیدے کو، کسی ایسی عبادت کو، کسی ایسے عمل کو آپ اپنائیں جس کی نظیر شریعت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں، اس کی مثال شریعت کے اندر ملنا ضروری ہے، اور ہمارا یہ عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا یہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیفیت کے اندر بھی، جنس کے اندر بھی، مقدار کے اندر بھی، سبب کے اندر بھی، زمان و مکان کے اندر بھی، ان ساری چیزوں میں ہمارا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ شریعت اسلامیہ میں ہم دیکھتے ہیں تو شریعت کے اندر قربانی کے جانور مقرر کیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص گھوڑے کی قربانی کرتا ہے تو ایسے صورت میں اس کی قربانی درست نہیں قرار پائے گی، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے جنس سے کوئی متعین کر دیا ہے کہ آپ کو بکریوں میں سے، بھیڑ میں سے اور گائے اور اسی طریقے سے اونٹ سے قربانی دینی ہے۔ تو اگر آپ کسی نئے جنس کو قربانی میں شامل کرتے ہیں تو یہ نئی جنس آپ سے قبول نہیں کی جائے۔ عدد کے اندر بھی جو عدد شریعت نے متعین کیا ہے، اگر اس عدد کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے۔ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ ظہر اور عصر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہوں اور نماز ہی تو ہے، نماز کی 1 رکعت اضافہ کر دیتا ہوں، 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو کیا آپ کی نماز قبول ہوگی؟ کوئی بھی مسلمان اس نماز کے قبول ہونے کا بلکہ اس نماز کے باطل ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کسی عام شخص سے بھی اگر پوچھیں کہ اگر میں نے 5 رکعت جان بوجھ کر ظہر کی نماز پڑھ لی ہے تو اس نماز کا حکم کیا ہے، تو کہے گا تمہاری نماز باطل ہے۔ کیوں باطل ہے یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عادت جس کا اضافہ کیا گیا ہے اگرچہ نماز کے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی گئی ہے، لیکن اس کا ثبوت شریعت کے اندر ہے، شریعت کی مخالفت ہے۔ سبب کے اندر بھی اگر آپ کسی نئے سبب کو اپناتے ہیں، اور حقیقت میں آج کے زمانے میں جو بدعتیں پائی جاتی ہیں یہ سببی ہی ہوتی ہے، یہ سببی ہی ہوتی ہے، اور اکثر بدعات سببی ہیں۔ سبب کے اندر جیسے مثال کے طور پہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، جب بھی گھر کے اندر داخل ہو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کریں۔ دلیل کیا ہے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد کے طور پہ، تو آپ نے جس چیز کو سبب قرار دیا گھر میں داخل ہونے کو، شریعت نے اسے سبب نہیں بنایا، شریعت نے مسجد کو سبب بنایا ہے، آپ کے گھر کو سبب نہیں بنایا۔ اس کی وجہ سے نماز ہی پڑھ رہے ہیں آپ گھر کے اندر، نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل آپ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق آپ 2 رکعت گھر میں جب بھی داخل ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا یہ عمل باطل ہے، اس طریقے سے ثابت نہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں، جسے نیک سمجھ رہے ہیں، یہ نیک عمل تو ہے لیکن ثابت نہیں۔
جگہ مقرر کی گئی جہاں پہ، وہاں پہ جگہ وہی ہونی چاہیے. جگہ آپ نے تبدیل کر دی، وہی عبادت آپ کر رہے ہیں، جگہ تبدیل کر دی تو آپ کی عبادت نہ ہوگی. اس حج کے اندر عرفات میں وقوف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ میں وقوف کر دیں تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا. آپ نے وقوف کیا لیکن عرفات میں حکم دیا گیا تھا، آپ نے مزدلفہ میں کیا تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا. جگہ کے اندر بھی ہونا چاہیے. وقت جو مقرر کیا گیا اس وقت کے اندر بھی شریعت کی پابندی ہونی چاہیے. آپ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، زوال سے پہلے آپ جمعہ کی نہیں پڑھ لیتے. ہر مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر نماز پڑھی گئی تو بھی اجماع باطل ہے. کسی کے نزدیک وہ نماز جائز ہی نہیں ہے. آپ ظہر کی نماز اگر زوال سے پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں مانی جائے. آپ نے نماز ہی پڑھی، جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے پڑھی. آپ نے اذان بھی کہہ لی، نماز بھی پڑھ لی، پھر بھی آپ کی نماز قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے، شریعت کے حکم کی مخالفت کی ہے. یہی اصل وجہ ہے کہ بدعت کو اگرچہ نیک عمل ہوتا ہے، اگرچہ بہترین عقیدہ ہوتا ہے، اگرچہ بہترین عبادت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے باطل قرار دیا جاتا ہے. کیوں؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین سنت، سب سے بہترین طریقہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بری چیزیں دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا. اسی لیے صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو رد کر دیا جائے. جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں یا دنیا کے اندر جو بھی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں تو دو طریقے کی ہوتی ہیں. نئی چیزیں عادات کے اندر آپ نئی عادتیں اپنا لیں، دنیا کی نئی چیزیں آپ بنا لیں، جس کا تعلق دنیا سے ہے، جس کا تعلق آپ کے رہن سہن سے ہے، جس کا تعلق آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے ہے، آپ کی چلنے پھرنے سے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پہ آپ گاڑیوں سے چلتے ہیں. پچھلے زمانے میں لوگ گدھوں سے، کچروں سے اور اونٹوں سے چلتے تھے. آج آپ دوسرے انداز کا کپڑا پہنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے انداز کا کپڑا پہنا جاتا ہے. آپ کی ٹوپی کی شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں، اس زمانے کا مطلب کی شکلیں الگ تھیں. آپ کی چپل الگ طریقے کی ہیں، اس دور میں چپل الگ طریقے کی. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں. ان دنیاوی چیزوں میں اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا فرمان ہے انتم اعلم بامور الدنیا، کہ تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. واقعہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے جو افراد ہیں وہ کھجوروں کی تعمیر کرتے ہیں. کھجوروں میں نر کھجور ہوتے ہیں اور مادہ کھجور ہوتے ہیں، اور نر کھجوروں کے اندر کھجوریں نہیں لگتی ہیں. اصل کھجوریں مادہ کھجوروں میں لگتی ہیں. کھجور کے جو پھل ہوتے ہیں مادہ کھجوروں میں ہوتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے انصاری صحابہ کرام نر کھجوروں کے گوشوں کو کاٹتے ہیں اور مادہ کھجوروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں. مادہ کھجوروں کے گوشوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے عربی زبان میں تعبیر کہا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں کہا. آپ نے اس سے منع فرمایا تو کھجوریں بہت گھٹیا قسم کی اور بہت کم آئی. صحابہ کرام آئے اور آنے کے بعد شکایت کی اللہ کے رسول آپ نے منع فرما دیا تھا اور کھجوریں بہت ہی رتی قسم کی آئی ہیں اور بڑی تھوڑی مقدار میں آئی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور الدنیا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ ایک پھل کے گوشے کو دوسرے
درخت کی کوشش پہ ڈال دیتے ہیں، اس کا دنیا سے تعلق ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دینی اپنے دنیا کے معاملے کو کس سے بہتر جانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مقامات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جنگی رائے کو قبول کیا۔ حضرت وباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چشمے پہ اتر پڑے، بدر کے مقام پہ پہلے چشمے پہ اترے۔ تو حضرت وباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا یہ وحی کے ذریعے سے، دیکھیے صحابہ کرام کی فہم دیکھیے اور صحابہ کرام کی سمجھ دیکھیے، پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے کہ آپ اس مقام پہ اترے یا آپ کی رائے ہے، یعنی دنیاوی رائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل رأیت، میری ایک رائے ہے، میری ایک جنگی تدبیر ہے۔ تو اس کے بعد ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگی تدبیر یہ ہے کہ آپ آخری چشمے پہ پار اڑائیں اور سارے چشمے صحابہ کرام کے پیچھے ہوں اور مشرکین پانی نہ حاصل کر سکیں۔ یہ جنگی تدبیر تھی، اس تدبیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور آپ کی جگہ پڑا۔ دنیاوی معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام شخص کی طرح ہے، لیکن دینی معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں بدعت نہیں ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بدعت ہے ہی نہیں۔ آپ کے حالات میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے پہننے اوڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چند پابندیاں عائد کی گئی ہیں، کچھ ضابطے بنا دیے گئے ہیں، ضابطے کی روشنی میں عمل ہے، لیکن دین کے معاملات میں جتنا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ 4 رکعت پڑھنا ہے، 5ویں رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو نماز پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جتنا حکم دیا گیا ہے اسی کی حکم کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ اور اگر آپ نے اضافہ کر دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا ہوگا کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو میری شریعت کے مطابق نہیں ہے تو رد ہو جائے۔ یہ حقیقت میں بدعت ہے اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا ناونا جرم ہے اور ہمیشہ تنبیہ کیوں کی جاتی ہے، اس لیے کہ اتنا ناونا جرم ہے جو سیدھے جہنم تک گیا ہے۔ ہم ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ آپ تصور کیجیے اس شخص کا جو بدعت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر اس امت تک پہنچے ہوئے، امت تک ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا گیا۔ اب جو شخص بعد میں آتا ہے اور کسی ایک نئی عبادت، نئے عقیدے، نئے عمل کی جانب رہنمائی کرتا ہے، گویا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو، اس عقیدے کو، اس عبادت کو پہنچایا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں اس عبادت کو، اس عقیدے کو، اس عمل کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بتایا ہے، بلکہ اس سے بڑی جرأت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا عمل کہتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو عقیدہ نہیں ٹھہرایا ہے، اس کو عبادت نہیں ٹھہرایا ہے، اس کو عمل نہیں ٹھہرایا، میں اس کو عقیدہ کہتا ہوں، میں اس کو عبادت قرار دیتا ہوں، میں عمل کہتا ہوں، تم کرو۔ یہاں تک جرأت ہوتی ہے۔ کس قدر جرأت ہوتی ہے اس شخص کے اندر جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اور جو شخص بدعت کرتا ہے تو اس کا انجام سیدھے جاتا ہے۔ اسی لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو سب سے زیادہ بدعت پسند ہے، سب سے زیادہ بدعت پسند ہے، اس لیے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ ایک چور چوری کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک شخص کسی کو مارتا ہے نہ حق تو وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کوئی بھی عمل
جو غلط ہے ہم جب اسے کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ غلط کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمیں اس غلطی کا احساس ہو اور توبہ کر بیٹھے، اس لیے کہ جس کو گناہ سمجھیں گے وہاں سے ہم توبہ کریں۔ لیکن جو شخص بدعت کرتا ہے وہ بدعت سے توبہ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ بدعتی افراد کے اندر جرأت ہوتی ہے، وہ پوری جرأت کے ساتھ اپنی بدعت کو کرتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو حق پہ سمجھے گا تو وہ حق کبھی پلٹے گا۔ بدعتی یہی سمجھتا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، میرا عمل نیک ہے، اس لیے وہ سبق سے پلٹتا نہیں ہے، جبکہ گناہ کرنے والا اپنے عمل سے پلٹ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے ابلیس کو بدعت زیادہ پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتبعوا ولا تتبعوا، فقد کفیتم، کہ اتباع کرو، کتاب سنت کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اتنا ہی عقیدہ رکھو، شریعت کے اندر جن عبادات کا حکم دیا گیا ہے اتنی ہی عبادتیں کرو، جتنے اعمال کو نیک اعمال قرار دیا گیا ہے اسی کو کرو، اور بدعت اپنی طرف سے کوئی نیا عقیدہ، نیا عمل، نئی عبادت ایجاد نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی جو شریعت کے اندر ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اگر شریعت پہ آدمی عمل کرنے بیٹھ جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، نیک اعمال ختم نہیں ہوں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، عبادات ختم نہیں ہوں گی۔ ہم مختلف قسم کی نمازیں پڑھ کر بہت سارے فضائل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں۔ ہمیں نہیں توفیق ہوتی، اس لیے کہ یہ سنت ہے، لیکن 2 رکعتیں 4 رکعتیں جس کی فضیلت جھوٹے انداز میں بیان کی جاتی ہے اور جھوٹ طور پہ بیان کی جاتی ہے، دیکھتے اس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پورے سال کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان اعمال میں جب آپ بدعت کریں گے تو ایسی صورت میں سنت چھوٹ جائے گی۔ جو اعمال ثابت نہیں ان اعمال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جو اعمال ثابت ہیں انہیں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان کے روزے بہت سارے نوجوان چھوڑ دیتے ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں، لیکن ابھی رجب کے روزے رکھنے ہوں تو رکھیں گے، شعبان کے روزے رکھنے ہوں تو رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے ثابت نہیں ہیں، جو ثابت نہیں ہے اس کی جانب شیطان راغب کر رہا ہے، اور جو ثابت ہے اس کی جانب سے شیطان کو ہٹا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج امت مسلمہ اسی گمراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ بدعات کو زیادہ اپنایا جاتا ہے، سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بدعات کو چھوڑیں اور سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات ہیں ان بدعات کو چھوڑنے کی توفیق دے، اور سنتوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔